میوٹ لگا دیا. ایک والیوم بلے لے کے دیکھو تو چلو ہم سے مانگے تھے جائی ایک بات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. اور آپ لوگ کیسے ہیں، کیا حالات ہیں؟ کچھ تکنیکی خرابی شاید آ رہی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زائل کرے اور سبق آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکے. آج ہم اپنے درس کا آغاز حسب سابق انشاءاللہ العزیز قصیدہ بردہ شریف سے کریں گے، اور قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد پھر محادثے کی طرف، پھر عربی محاورات کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ قلم کاپی لے کر بیٹھے ہوں گے، اور جو کچھ بتایا جائے گا اس میں سے کچھ اشاریے اور جس حد تک نوٹ کر پائیں گے اسے نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے ہم قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج ہمارے سبق کے جو اشعار ہیں، کل جو سبق ہوا تھا اس سے پہلے والے دن وہ ہوا تھا فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں جن کی صورت اور سیرت یہ کامل ہے، پھر خالق کائنات نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے. آج ہمارے سبق کا شعر ہے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. شعر کیا ہے؟ کچھ احباب تحریر کر دیتے تھے پڑھانے کے ٹائم کمنٹ میں اشعار، تو اگر وہ تحریر کر دیا کریں تو انشاءاللہ العزیز سب کی نظر سے بھی گزر جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہوگا. آج کا شعر کیا ہے؟ منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. آپ لوگوں کی طرف سے کچھ شکایت ہے کہ رک رہا ہے، اب یہ کیا کریں، ہمارے اپنے کنٹرول میں تو ہے نہیں، نیٹ کے سرور کی دقت ہوتی ہے.
اچھا عالم تو آپ کی طرف سے جواب آیا کہ چل رہا ہے، تو پھر سے اب شروع کرتے ہیں. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. منزہ، نزہ ینزہ تنزیہ، تنزیہ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ ہونا، بالا تر ہونا. محاسن، محاسن یہ حسن کی جمع ہے، محاسن یہ حسن کی جمع ہے خلاف قیاس. محاسن کا معنی ہے حسن و جمال کی چیزیں اور خوبیاں. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. الجوہر، اس کی جمع آتی ہے جواہر. جوہر حقیقت میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جو اصل حقیقت یا اس کی ذات یا جو اس کا اصل مادہ ہوتا ہے اس کو جوہر کہا جاتا ہے. اس میں فلسفہ کی اصطلاح میں جوہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو قائم بذات ہو اور اس کی تقسیم نہ ہو سکے. تو یہ معنی فلسفی بھی یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے. جی پھر سے رک رہا ہے، کیا کریں، وہ ہمارے اپنے بس میں تو ہے نہیں. اپنے بس میں جو چیز ہے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں. پھر سے چل رہا ہے، کوئی صاحب بتائیں، اس کی اطلاع کریں تاکہ ہم سبق آگے بڑھائیں. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. منزہ عن شریک فی محاسنہ، آپ اپنے محاسن میں، اپنی خوبیوں میں منزہ پاکیزہ ہیں، صاف ہیں یا پاک ہیں. عن شریک شریک سے. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، تو آپ کے حسن کا جوہر یا آپ کا جوہر حسن و جمال قابل تقسیم نہیں ہے. کیا ہوا ترجمہ؟ آپ اپنی خوبیوں میں شریک سے ماورا ہیں، شریک سے پاکیزہ ہیں، تو آپ کا جوہر حسن و جمال قابل تقسیم نہیں ہے. آئیے اس شعر کا کچھ مطلب سماعت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے منزہ اور بالا تر ہیں کہ آپ کی خوبیوں میں کوئی دوسری ذات آپ کا شریک و سہیم ہو. یعنی آپ اس بات سے بہت بلند اور برتر ہیں کہ کوئی دوسری ذات آپ کا شریک و سہیم ہو، کیونکہ آپ کے تمام محاسن یہ مستقل ہیں اور کسی مخلوق کی رہین منت نہیں. جبکہ دیگر انبیاء کرام کی خوبیاں آپ کی خوبیوں کے عکس ہیں، آپ کی خوبیوں کا ظل ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاسن کا صدقہ ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حسن و جمال سے، جب اس کو آپ لکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کے حسن کو لے کر ایک سوال اور اس کا جواب، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال سرکار صلی السلام کے حسن و جمال ہی کا صدقہ ہے اور آپ ہی کے وسیلے سے ان کو حاصل ہوا. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اہل مصر آپ پر فریفتہ ہو گئے اور زنان مصر آپ کے دیدار جمال میں ایسی محو ہوئیں کہ انہیں اپنا ہوش بھی نہیں رہا، اور انہوں نے لیمو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تعلق سے
ایسی کوئی فریفتگی اور والہانہ محویت منقول نہیں ہے کہ کسی نے اپنی انگلی آپ کے جمال کو دیکھ کر کے کاٹ لی ہو۔ ایک صاحب کا SMS آ رہا ہے کہ کچھ کریں۔ اب بتائیے نیٹ کے حوالے سے ہم کریں، بس اس میں آپ لوگ دعائیں کریں، اور اس کے علاوہ اور میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پاس جو ہے اس کو ہم نے صرف کر دیا۔ چلیے دعا کریں کہ یہ ٹھہرے نہیں اور سلسلہ آگے چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا صدقہ ہے، تو ان پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی والہانہ چیز منقول نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار کا جو حسن و جمال تھا یہ حسن یوسف علیہ السلام سے بدرجہ کامل اور فزوتر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے جمال پر روب و جلال کا وہ پردہ ڈال دیا تھا کہ دیکھنے والے آپ کے حقیقی حسن و جمال کا نظارہ نہ کر سکے، ورنہ سرکار علیہ السلام کے حسن حقیقی اور جمال کو کما حقہ اگر کوئی دیکھ لیتا سرکار علیہ السلام کے حسن و جمال کو اگر حقیقتاً کوئی دیکھ لیتا تو پھر اس صورت میں وہ ایسا محو ہوتا کہ انگلیوں کے بجائے اپنا دل کاٹ لیتا، جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شان میں کچھ اشعار مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے گھر والی ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقْدِ لَوَاحِي زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبَ عَلَى الْأَيْدِي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اہل مصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مول بھاؤ میں مان نہ لگاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر سرکار علیہ السلام کی جبین اقدس کا دیدار کر لیتی تو وہ ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتی۔ شعر کیا ہے؟ فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقْدِ لَوَاحِي زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبَ عَلَى الْأَيْدِي۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت حسن کا ادراک عام لوگوں نے کیا ہی نہیں، اسی لیے سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کسی اور کو معلوم ہی نہیں۔ دوسرا شعر بڑا ہی پیارا شعر ہے۔ امام بوصیری علیہ رحمۃ و رضوان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیانی کے سلسلے میں حدوں کو بیان کر دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ کیا ارشاد فرمایا؟ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ دع یہ فعل امر حاضر معروف ہے ودع یدعو سے، ودع یدعو وداعا، اس کا معنی ہوتا ہے ترک یترکو، چھوڑنا، تو دع کا معنی اترک، چھوڑ دو۔ مدعتہ ما اسم موصول ادعتہ، ادعا یدعی ادعاء، ادعا کا معنی ہوتا ہے دعویٰ کرنا۔ النصارى، نصارہ یہ جمع ہے نصرانی کی، عیسائی کو نصرانی کہتے ہیں، یہ نصر سے ماخوذ ہے، نصر نصرہ ینصرو کا معنی مدد کرنا، اسی سے نصرانی بنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام